نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ تیسرے عشرے کی ایک اہم عبادت اعتکاف ہے۔ آپ علیہ السلام کا عام معمول رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کا تھا، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف کل رمضان 10 ایام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی اس سال آپ علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ فقہاء کرام نے ان احادیث اور دیگر احادیث اور آپ علیہ السلام کے اعمال کو دیکھ کر فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک محلے سے یا کسی ایک بلاک سے کوئی ایک شخص اعتکاف کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اگرچہ بہتر تو یہی ہے کہ ہر مسجد میں بیٹھا جائے، ہر محلے کی تمام مساجد، بلاک کی تمام مساجد میں بیٹھا جائے، یہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ایک شخص اعتکاف کر لیتا ہے تو یہ تمام کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایک شخص بھی نہیں کرتا تو پورا محلہ، پورا بلاک گناہ گار ہوگا۔ لہٰذا اس بات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک محلے میں یا ایک بلاک کے اندر کم از کم ایک آدمی اعتکاف کے لیے ضرور بیٹھے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب اعتکاف، نمبر 2 مسنون اعتکاف، نمبر 3 نفلی اعتکاف۔ واجب اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص نظر مانے، اپنے اوپر اعتکاف کو لازم کرے۔ مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ کے لیے مجھ پر 1 ہفتے کا اعتکاف لازم ہے، یا اس طرح کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 ہفتے کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے، یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے اور روزے کے ساتھ یہ اعتکاف کرنا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مسنون اعتکاف، وہ یہی ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ مسنون ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کے لیے کوئی قید نہیں ہے کسی قسم کی، نہ کوئی مہینے کی، نہ دن کی، نہ وقت کی، کسی چیز کی قید نہیں ہے، بلکہ انسان جس وقت چاہے مسجد میں جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے تو اعتکاف جو ہے اس کا نفلی اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ جیسے کہ بعض لوگ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کے بجائے کم دن کا اعتکاف کرتے ہیں، مثلا کوئی 5 دن کا، کوئی 3 دن کا، عموماً 3 دن کا کافی لوگ کرتے ہیں، تو وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے اور وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اعتکاف مردوں کو کہاں کرنا چاہیے؟ مردوں کے لیے سب سے افضل مقام مسجد حرام ہے۔ مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں اعتکاف کرنا یہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔
دوسرے نمبر پر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں افضل ہے، یعنی بیت اللہ میں سب سے افضل ہے، اس کے بعد مسجد نبوی میں، اور تیسرے نمبر پر فلسطین کے اندر مسجد اقصی میں تیسرا نمبر اس کا ہے، اس کے بعد جامع مسجد میں اور پھر اپنی مسجد میں۔ لہذا جن کے لیے اعتکاف کرنا ممکن ہے انہیں اعتکاف کا اہتمام فرمانا چاہیے، بالخصوص دو وجہوں سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آقا انعامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتکاف فرمایا، اور آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی۔ آپ علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ علیہ السلام کو جو عمل محبوب تھا ہم بھی وہی عمل کریں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ایک آسان عمل ہے لیکن اس کے فضائل اور ثواب بہت زیادہ ہیں، لہذا اس فضیلت کے پیش نظر بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اعتکاف کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، تو لیکن صغیرہ گناہوں کی معافی بھی کوئی چھوٹی معافی نہیں ہے، تو انسان کو اس قسم کے اعمال جن میں زیادہ وقت صرف نہ ہو لیکن ان کے ثواب زیادہ ہیں تو ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا ایک تو تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، دوسرے اس کے لیے وہ تمام نیکی کرنے والے کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جسے وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کے اندر دو خاص فائدے ذکر کیے گئے ہیں اعتکاف کے۔ نمبر ایک تو گناہ سے حفاظت، کہ انسان بسا اوقات ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بلا اختیار گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لیکن اگر مسجد میں ہوگا، اعتکاف میں ہوگا تو بہت سے گناہوں سے انسان محفوظ رہے گا، بلکہ ایسے گناہ جو وہاں ہوتے ہوئے بھی کیے جا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسے اتنی توفیق دیں گے کہ وہ ان گناہوں سے بھی بچنے کا مکمل اہتمام کرے گا۔ تو یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اعتکاف کا کہ انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو معتکف ہے، اعتکاف کرنے والا، وہ اعتکاف کی وجہ سے بہت سے نیک اعمال میں شریک نہیں ہو سکتا، جیسے کہ مریضوں کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا۔ تو جو معتکف ہے، اعتکاف کرنے والا ہے، اس کے لیے ان چیزوں میں، ان نیکی کے کاموں میں شریک ہوئے بغیر ہی اس کے نامہ اعمال میں ان کا ثواب جو ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو رمضان کے کسی ایک عشرے کا اعتکاف کرے گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ کس قدر آسان عمل ہے اور عظیم ثواب ہے کہ ایک عشرے کے اعتکاف میں انسان کو کوئی بہت زیادہ وقت بھی صرف نہیں کرنا پڑتا اور کوئی اخراجات بھی اسے کوئی اضافی نہیں ہوتے، کھانے پینے کے عام اخراجات ہی ہوتے ہیں، لیکن ثواب اور عمل ایک حج اور عمرے کے برابر ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف اور اس کی روح کا جو مقصد ہے، مقصد اصلی ہے، وہ دل کو اللہ کی ذات پاک کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے۔ اسی طرح صاحب مراقی الفلاح فرماتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ لہذا جو حضرات اعتکاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں ان کے لیے اعتکاف کرنا ممکن ہے تو وہ اس عمل کو نہ چھوڑیں، بلکہ ایک مسنون اور بلکہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ عمل ہے، اس کا اہتمام کریں۔ لوگوں کے اندر اس کا اہتمام کم ہوتا جا رہا ہے، تو اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اس کا بھی دوسری عبادات کی طرح اہتمام کیا جائے، اور رمضان کے آخری عشرے کی یہ ایک اہم عبادت ہے جو صرف اسی عشرے کے ساتھ خاص ہے، تو لہذا اس کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے۔ اب کچھ ساتھیوں کے چند سوالات ہیں، ان کے جوابات پیش خدمت ہے۔ نسیم اللہ صاحب سوال کرتے ہیں کہ حالت اعتکاف کے اندر اگر معتکف مسجد کے محراب میں چلا جائے تو اس کا اعتکاف باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟
تو خوب سمجھ لیجئے کہ دور حاضر میں محراب مسجد کا حصہ ہوتی ہے، یہ مسجد سے الگ نہیں ہے بلکہ مسجد شرعی کا حصہ ہے، لہذا اگر کوئی دوران اعتکاف محراب میں چلا جائے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر کسی جگہ مسجد بناتے ہوئے اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ محراب مسجد شرعی کا حصہ نہیں ہے تو اس مسجد کے اندر دوران اعتکاف محراب میں جانا درست نہیں ہوگا بلکہ محراب میں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ رمیز علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 26ویں روزے سے 3 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اعتکاف کی جو اقسام ذکر کی گئی وہاں پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ اگر آخری عشرے کا مکمل اعتکاف نہ ہو بلکہ کم ہو تو وہ مسنون اعتکاف کے بجائے نفلی اعتکاف میں شامل ہوگا۔ لہذا اگر کوئی شخص 26ویں روزے سے 3 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو وہ نفلی اعتکاف ہوگا اور یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، اس میں بھی جس قدر ممکن ہو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ عبداللہ اسلام آباد سے پوچھتے ہیں کہ دوران اعتکاف موبائل فون کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کا حصول ہے، اس لیے اعتکاف کے اپنے ان قیمتی لمحات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار میں صرف کرنے چاہیے۔ بلا وجہ موبائل پر گفتگو کرنے سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے، تاہم ضرورت کے وقت اعتکاف کی حالت میں موبائل پر بقدر حاجت گفتگو کرنے کی گنجائش ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ آج کی جو ہے نشست الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کو آخری عشرے بالخصوص اعتکاف سے متعلق مسائل معلوم کرنے ہیں وہ کمنٹس میں تحریر کر دیں، کل کی نشست میں انشاءاللہ ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔